ہمیشہ سنا ہے پاکستان اپنے نازک ترین دور سے گزر رہا ہے، اسی میں ہم بڑے ہوئے، اسی میں جوان ہوئے اور جوانی سے بھی آگے چلے گئے۔ ابھی جو صورتحال ہے، مجھے 77 کا ماشاء اللہ بھی یاد ہے، پرویز مشرف کی حکومت بھی یاد ہے، لیکن عوام کی اتنی بے توقیری، آئین کی ایسی پامالی میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ ماشاء اللہ دور میں کم از کم مطمئن تھے، آئین سسپینڈڈ تھا، الماری کے اندر رکھ دیا گیا تھا۔ ابھی آئین سسپینڈڈ نہیں ہے اور اس کے اوپر عمل درآمد نہیں۔ اتنا بڑا مسٹیک، اتنا بڑا گناہ ہے، یہ اتنی بڑی وائلیشن ہے، پوری دنیا جانتی ہے، سارے پولیٹیکل سائنٹسٹ جانتے ہیں، سارے پولیٹیشین جانتے ہیں کہ ریاست کو قائم رکھنے کے لیے اور افراد کو ان کے حقوق دینے کے لیے آئین کی کتنی زبردست ضرورت ہوتی ہے۔ پوری دنیا میں صرف اگر آپ تاریخ پڑھیں، ان کے نظام پڑھیں، ان کے آئین پڑھیں، ان کی پولیٹیکل ہسٹری پڑھیں، مجھے صرف پاکستان ایک ایسا ملک نظر آتا ہے جہاں ہم بدترین طریقے سے اپنے آئین کی بے توقیری کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج زندگی کے ہر شعبے میں جہاں ترقی ہونی چاہیے ہم سب سے نیچے ہیں، اور جہاں نیچے ہونا چاہیے وہ ہم سب سے اوپر ہیں، کرپشن، پولوشن وغیرہ وغیرہ، کیونکہ نظام نہیں ہے۔ ریاستیں قائم رہتی ہیں آئین جب اپنی عمل درآمد اس پہ ہو رہا ہو، لوگوں کو ان کے حقوق مل رہے ہوں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 50 سے بدقسمتی سے اس ملک میں ایک ہی نظام چل رہا ہے، اور وہ ہے اس ملک، اس ریاست کو اور یہاں پہ بسنے والے افراد کو آئین اور قانون سے ہٹ کے چلایا جا رہا ہے۔ فنڈامنٹل رائٹس کا کانسیپٹ صرف کتابوں میں موجود ہے۔ آنریبل سپریم کورٹ کی بے شمار ججمنٹس ہیں، ڈگنیٹی آف مین، آرٹیکل 14، لیکن میں کیسے بھول جاؤں لاہور جیسا شہر، ایک پڑھی لکھی خاتون، اور اس کو کم از کم 20-25 پولیس والے بالوں سے پکڑ کے کھینچ لیتے ہیں۔ یہ ہے ڈگنیٹی آف مین۔ ہم نے تاریخ سے سبق نہیں سیکھا، آئین اور قانون کو نہیں مانا، اور ملک کو 2 لخت ہم نے ہوتے دیکھا، اور آج حالات اس سے بھی بدتر جا رہے ہیں۔ دنیا چاند پہ پہنچ رہی ہے، ہمارا ہمسایہ ملک کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ صرف ایک ہی فرق ہے ہمارے اور باقی کے لوگوں میں، وہ بلیو کرتے ہیں رول آف لاء پہ، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اوپر۔ حالات دیکھیے کہ ہمارے معزز جج صاحبان، جن کو میں سمجھتا ہوں سلیوٹ کرنا چاہیے، بہت بڑا کردار کہ وہ باہر آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ اس میں انفلوئنس کیا جا رہا ہے۔ آج پورے پاکستان کے لوگ، تو خاص طور پہ وکلا، اس بات پہ بڑی اہمیت دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو سپریم کورٹ سے فیصلہ ہوگا یہ آئندہ کے آنے والے پاکستان کا مستقبل طے کرے گا۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جناب شاداب رفیع صاحب۔